أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 19 ہے۔ عربی گرامر میں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور 3 ہی کلمے ہیں عربی میں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی جب تک ہمیں یہ 4 چیزیں نہ معلوم ہوں، اس کی حالت کیا ہے، وہ پیش، زبر، زیر کس کی حالت میں ہے، جنس کے حساب سے مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، عدد کے حساب سے واحد، مثنیٰ، جمع یعنی کیا ہے، اور وسعت کے حساب سے نکرہ معرفہ ہے، تو نہ اس اسم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، اور یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ یا مرکب تام، جیسے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، اور مرکب ناقص کی 6 اقسام ہیں۔ مرکب عطفی وہ 2 اسموں کو ملانے والا حرف، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جاری جس میں حرف جارہ ہے، جیسے فی الکتاب۔ اور جو ہے مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ ہو، جیسے حاضل کتاب۔ اور مرکب عددی یہ ہم کورس کے آخر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے لام کی اقسام۔ لام جو ہے کیا ہے؟ لام تاکید۔ یہ لا زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے تاکید کا مفہوم دیتا ہے یہ۔ اس کے بعد ہے حرف جارہ، یعنی لام جو ہے حرف جارہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اسم کو کیا ہے؟ مجرور کرتا ہے، اس کے نیچے زیر لے کر آتا ہے۔ تیسرا لام ہوتا ہے لام کئی۔ لام کئی یہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی اس میں مضارع جو ہے اس کے اوپر جو ہے زبر لے کے آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لام امر۔ لام امر بھی یہ زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یعنی جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس پہ کیا ہے؟ جزم کر دیتا ہے۔ تو واو اور فا جو ہے اگر یہ ان لام سے پہلے آئیں تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی۔ لیکن لام کئی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اس طرح ہم لام کئی کو لام امر سے مختلف کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو لام کی یہ 4 قسمیں کیا ہوئی؟ لام تاکید، یعنی تاکید کا مفہوم دیتا ہے، اور جارہ کیا ہے؟ حرف جارہ اسم کو مجرور کرتا ہے۔ کئی جو ہے وہ لام جو ہے مضارع کو نصب یعنی زبر دیتا ہے، اور لام امر لی جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے۔ اگر اس سے پہلے لام سے پہلے وا یا فا آئے، اگر وہ لام امر ہے تو اس کی آواز نہیں ہوتی، وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر لام کی ہے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ لام کی موٹی موٹی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لام نافیہ، انکار کرنے والا، یعنی وہ جو کہ اسم کے یہ جو ہے ایسا لام جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس میں تو تبدیلی نہیں لاتا، لیکن معنی میں نفی کر دیتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، انذرتم ام لم تنذرم لا یؤمنون۔ یہ لا جو ہے یؤمنون پہ اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ نفی کر دے۔ یومنون وہ ایمان لاتے ہیں، لا یومنون وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اسے کہیں گے لام نافیہ۔ اس کی دوسری مثال وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ۔ یبصرون وہ جو ہے دیکھتے ہیں، لا یبصرون نہیں دیکھتے، یا وہ نہیں صبر کرتے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تعلمون تم جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، یعنی لا نے آگے صرف نفی کا کام کیا ہے۔ ولا یقبل منہا شفاعت، یہ دیکھیے کیا آ گیا؟ مجہول آ گیا، یقبل۔ ولا لا اس سے پہلے آیا، مجہول کون سا ہے؟ فعیل، یعنی مضارع کا ہے، فعلا ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی فرق نہیں۔ جبکہ دوسرا جو ہے اسے کہتے ہیں لام ناہیہ۔ لام ناہیہ کرتا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجزوم کر دیتا ہے، اس پہ جزم لے آتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ اصل میں تجعلون تھا،
لا جب آیا تو اس نے کیا کیا؟ نون کو گرا دیا، یعنی اس کے اندر جزم کر دیا. یہ جزم کی علامت پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی کہ مضارع میں جزم اور جو ہے نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نون اعرابی گر جاتا ہے. دوسری مثال دیکھیں، لا تفسدوا فی الارض. تفسدوا یہ اصل میں تفسدوا نہ تھا. لا آیا، اس نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو گرا دیا. نون اعرابی دو ہی حالتوں میں گرتا ہے، یا تو زبر ہوگا یا جزم ہوگا. اب ہمیں پتہ ہے لا کے آنے سے جزم آتا ہے، تو لہٰذا کیا یہ مجزوم ہوا. اسی طرح ولا تقربا حاضی شجر. تقربا یہ اصل میں تقربا نے تھا، نون اعرابی گرا تو کیا ہوگا؟ تقربا ہو گیا. اس وجہ سے لا سے تو کون سی حالت میں ہے؟ جزم کی حالت. اسی طرح ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبسو اصل میں تلبسونا تھا، لایا نون اعرابی کو گرا دیا، کیا ہوا؟ لا تلبسونا، اور کیا؟ جزم کی حالت. ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ جب مضارع جو ہے وہ نصب میں جاتا ہے یا جزم میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے 7 حرف جو اعرابی والے ہیں، تفعلانے، یفعلانے، تفعلانے، 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 یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلینا اور تفعلینا میں سے کیا ہے؟ یہ 7 جو ہیں وہ ان کے گر جاتے ہیں. یفعلانے، تفعلانے، 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 یفعلونا، تفعلونا اور تفعلینا کے نون گر جاتے ہیں. یہ نون اعرابی. جب کہ یفعلنا اور تفعلنا کے نہیں گنتے، وہ نون ضمیری، نون نسوائی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا. تو آئیے آگے چلتے ہیں، اس کی مزید مثالیں دیکھیے قرآن سے. لا تحزن ان اللہ معنا. لا مت تحزن، دیکھیں نون پہ کیا جزم آ رہا ہے نا، کیا ہے؟ تحزن، غم مت کر. یہ اصل میں امر کا ہے. اچھا، ولا تقولوا مما لم یذکر الاسم للہ. لا تقولوا یہ اصل میں تقولون تھا، نون اعرابی گر گیا تو کیا ہوا؟ جزم کی حالت. کیوں؟ لا آ رہا ہے. اسی طرح اگلا دیکھیں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرق. یہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا تھا نا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگے، مختلف دروازوں سے. تو کہا لا تدخلوا، یہ اصل میں تدخلون تھا، تم داخل ہوتے ہو. تو لا آیا، اس نے کیا کیا؟ جزم کر دیا، نون اعرابی گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لا تدخلوا ہو گیا. الا تشرکوا به شیئا. الا میں یہ کیا ہے؟ ال اور لا ہے. ال کو ہٹا دے تو لا آ گیا. یہ لا کیا ہے؟ لا آ کو ہٹا دیں، لا جو ہے تشرکو، یہ تشرکونا تھا. الف بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا نون گرا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جزم کی حالت میں ملا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ولا، وا کو ہٹا دیں، حرف لا جو آیا، لا نے کیا کیا؟ تقتلوا اصل میں تقتلونا تھا، جمع کا صیغہ تھا، نون اعرابی گرا، کیا ہوا؟ تقتلوا. لا کی وجہ سے اب ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے نصب نہیں ہے، زبر نہیں ہے، یہ کیا؟ جزم ہے، مجزوم ہے. ولا تقربوا الفواحش، اصل میں کیا تھا؟ تقربونا تھا، نون اعرابی گرا، کیا ہوا؟ تقربو ہو گیا. لا تقربو، مت جاؤ نماز کے قریب، مت جاؤ فواحش کے قریب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لا تقتلوا، تقتلونا تھا، لا کی وجہ سے کیا ہوا؟ نون اعرابی گرا، مجزوم. آئیے فعل امر کی طرف چلتے ہیں. فعل امر حاضر سے بنتا ہے. جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اور ایسے شخص کے لیے جو حاضر ہو اسے بناتے کیسے ہیں؟ آئیے دیکھیں. فعل امر مضارع میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی جاتی ہیں. کیا؟ نمبر 1، علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. مثلا یہ دیکھیے، تنصرو، علامت ہٹا دے، تا ہٹا دی. تدریبو، علامت مضارع تا ہٹا دی. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل لگائیں گے. نون پہ جزم میں پڑھا نہیں جا رہا، داد پہ جزم میں پڑھا نہیں جا رہا، کیا ہے؟ حمزہ لگائیں گے. یہ حمزہ لگا دیا. اب حمزہ کے اوپر جب تک حرکت نہ آئے حمزہ خود بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب کیا آئے گی؟ حمزہ پہ پہلے والے پہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گا یا زیر آئے گا؟ پیش آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نون سواد رہا، یہ درمیانہ حرف اس پہ پیش آ رہا ہے، اس لیے حمزہ پہ پیش لگائیں گے. کیا ہوگا؟ انصر. یہاں دیکھیں، درب، را جو ہے درمیانہ لفظ ہے، اس پہ زیر آ رہا ہے. اگر اس پہ زیر آئے تب بھی زیر لگتا ہے،
زبر آئے تب بھی حمزہ کے ساتھ زیر لگتا ہے، کیا ہو گیا؟ ادھر۔ اب آخری مرحلہ، یہ جو آخری لفظ ہے یہ لام کی جگہ پہ ہے، اس کو کیا کریں گے؟ جذب کر دیں گے، پیش کو ہٹا کے جزم لگائیں گے، کیا ہوگا؟ انصر اضرب، یعنی تنصرو سے کیا ہوا؟ انصر، تدریبو سے کیا ہوگا؟ اضرب۔ بنانے کا یہ طریقہ، یہ 4 مرحلے تھے، آئیے اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 لفظ ہیں، فا عین لام۔ فا عین لام سے 3 حرف بنتے ہیں، ایک بنتا ہے فا تینوں زبر کے ساتھ، ایک بنتا ہے فا زیر کے ساتھ، اس کے لیے بھی حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی، زیر والا آئے گا، اگر یہ عین پہ زیر آتا ہے تب بھی زیر آتا ہے۔ ایک آتا ہے فا درمیان والے پر اگر پیش آئے پھر جو ہے یہ حمزہ پہ پیش آتا ہے، یعنی امر بناتے ہوئے اگر حمزہ کی ضرورت پڑے، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، ملانا، ملانے والے حمزہ کی ضرورت پڑے تو اس پہ یا تو زیر لگاتے ہیں یا زبر۔ زیر کب لگاتے ہیں؟ جب یہ عین کلمے پہ زبر ہو۔ زیر کب لگاتے ہیں؟ جب عین کلمے پر زیر ہو تب۔ پیش کب لگاتے ہیں؟ جب اس پہ پیش ہو۔ آئیے اس کی مثال مضارع میں بنانے کے لیے دیکھیں، تفعلو، ہمارے پاس مضارع، علامت مضارع گرائی، یہ نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ لائے، اب حمزہ کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ زیر، کیوں؟ یہ عین کلمے کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، اس لیے یہ کیا بنے گا؟ افعل۔ دوسری مثال لیجئے، فتح سے، یفتح، مضارع، یا علامت گرائی، پڑھا نہیں جا رہا ہے، حمزہ لگائیں گے، اب حمزہ کون سا لاؤں؟ زیر والا لاؤں، زبر والا لاؤں، پیش والا لاؤں؟ جی زیر والا، تو یہ کیا ہو گیا؟ باب دربا سے تدریبود، علامت مضارع تا گرا دی، پڑھا نہیں جا رہا ہے، حمزہ لانا ہے، کیا لاؤں؟ زبر، زیر، پیش، کون سا حمزہ پکڑ؟ اضرب، زیر آئے، زیر والا لائیں گے۔ باب سمیا سے لیا تسمع، تا علامت کاٹی، بن گیا نہیں پڑھا جا رہا، کون سا حمزہ لاؤں؟ پیش، زبر، زیر والا؟ زیر والا، زیر والا، کیا ہوگا؟ اسم۔ تو یہ 3 باب، فتح، دربا، سمیا سے ہمیشہ حمزہ زیر والا آتا ہے، موٹا آدمی۔ اب دیکھیں دوسری مثال، تنصرو، علامت مضارع تا گرائی، اب ہم یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ لانا ہے، کون سا لاؤں؟ زبر، زیر، پیش والا، کون سا پکڑ کے لاؤں؟ پیش والا، پیش، کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہا ہے درمیان میں، تو کیا ہو جائے گا؟ ایک اور دیکھیں، تذکر، علامت مضارع گرائی، یہ دیکھیں نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ لگانا پڑے گا، لگائیں جی، کون سا لگائیں؟ زبر، زیر، پیش والا، کون سا لگائیں؟ پیش والا، کیا بنے گا؟ اذکر۔ تعبدو، علامت مضارع کاٹ دی، نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ چاہیے، لگائیں جی حمزہ، کون سا لگے گا؟ عبد، پیش والا حمزہ لگے گا، پھر عبد بنے گا، عبد۔ اسی طرح تخلق، تا علامت مضارع کاٹی، پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ کی ضرورت ہے، لگائیں، کون سا حمزہ لگائیں گے؟ زیر، زبر، پیش والا، کون سا لگائیں؟ پیش پیش والا، کیا بن گیا؟ تو یہ سارے باب نصرہ کے ہیں۔ باب نصرہ سے جو بھی فعل آتا ہے اس کے ساتھ اگر حمزہ کی ضرورت ہو تو پھر پیش والا۔ یہ دیکھیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتٍ، یہ کہتا رزقا یرزقو، یرزقو کی یا جب ہٹائی تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، را تو حمزہ لائے، اس حمزہ کو میوا کو ہٹاؤں تو اس حمزہ پہ کیا آئے گا؟ پیش، زیر، زبر، کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، کیوں؟ را، زا، کاف 3 حرف ہے، ان میں درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے، اس لیے اس پہ پیش آئے گا۔ ایک اور دیکھیے، اَنِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ان کو میں ہٹا دیتا ہوں، یہ نون کی وجہ سے داد کو ملا رہے تھے نا، حمزہ کا ہم نے نہیں کہا، میں نے ان کو ہٹا دیا، اب یہ حمزہ ہے اس کا، اس پہ کیا لگے گا؟ زبر، زیر، پیش، کیا لگے گا؟ زیر لگے گی، اِدْرِب، زیر لگے، کیوں؟ را کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ داد پہلا لفظ ہے، را دوسرا ہے، با تیسرا ہے، تو دوسرے پہ زیر ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، اذهب بکتابی ھذا، اذهب کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ پہلا ذات ہے، دوسرا ہے، تیسرا با، ہا پہ زبر آ رہا ہے، اس لیے زیر آئے گا۔
इज़हबा इला फिरौना इन्नहु तगा। इज़हबा जेर क्यों आया? देखिए ज़हाबा, ये अलिफ तो है, ये तो जमा का निशान है ना, दो का तस्निया का। ये क्या है? ज़हाबा दरमियान वाला जबर आ रहा है, तो जबर आए या जेर आए तो क्या दोनों हालतों में जेर लगेगा, इज़हबा हो गया। या मरियमु तनी लिरब्बिकी वस्जुदी वरकुमर। अब ये देखे मैं मरियम को यहाँ से हटा देता हूँ, या मरियम हटा दे। अब ये लफ्ज है, ये मैंने पढ़ना कैसे पढ़ूंगा? जेर जबर पेश क्या लाऊं? पेश के साथ उफ्तूनी क्या है? तो नहीं, अगला जो है वाह, जो है वाह को हटा दिया। अब हमजा पे क्या लाऊं? मैं अलहदा लफ्ज उसे पढ़ना चाहता उसजुदी हूँ, उस जूदी। वाह को हटा दे, आगे अगला लफ्ज में पढ़ना चाहता हूँ, हमजा के ऊपर क्या लाऊं? जबर जेर पेश में से क्या इरका लाऊं? जेर इरकई। इरकाई क्यों? ये काफ पे जबर आ रहा है। अब आपको पता चल गया कि कहाँ जेर आता है, कहाँ पेश आता है। अगर सलासी मुजर्रद के दूसरे हरफ पे, उसको एन कलमा कहते हैं, जबर या जेर हो तो उससे जो पहले अगर कोई लगा है हमजा, उस पे जेर आएगा हमेशा। और अगर उस पे पेश आ रहा है तो पेश ही। अब कुरान की मिसालों से आपने इसे देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, ये और मिसालें आएंगी। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजिई इला रब्बिका। मैं ये पूरा हिस्सा हटा देता हूँ, इस लफ्ज को पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, किससे पढ़ेंगे? जेर जबर पेश क्या लाऊं? इरजेई इरजी। क्यों? इसलिए कि रा जीम एन ये तीन असल हरफ थे, इसमें दरमियान वाले पे जेर आई है, इसमें इस पे जेर लगेगा। या यो नास सो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। मैं ये सीन वाले हिस्से तक को हटा दूं, इस लाल लफ्ज को अलहदा पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े उबुदू उर्दू पेश आएगा। क्यों? इसलिए कि एन बा दाल तीन हरफ हैं, दरमियान वाले पे पेश है, इसलिए हमला हमजा वसली से कहते हैं, हमजा वसली पे पेश आएगा। वद वद खुलू मिन अबवाब मुतअ, वाव को हटा दिया। अब क्या करूं? हमजा के ऊपर कोई लफ्ज लाऊंगा तो पढ़ूंगा। उदखुलू हाँ, पेश लाएंगे उदखुलू। अच्छा, कूनू वामीना भी किसते, कूनू जो है ये तो एक अलहदा से लफ्ज आ गया है, इसको छोड़ दो। ये और हम आगे गहराई में चलेंगे। वाइज वाइजा कुल तुम फा फा दिलू, ये फा को हटा दे। क्या लाऊं? हमजा के नीचे जेर जबर पेश में से क्या लाऊं? जेर आएगी एदिलू इदिलू, इदिलू। तो ये अब आपको समझ आ गई है। तो आइए अमर नहीं की तरफ चलते हैं। ये था अमर, अब नहीं। जिस फेल में किसी काम के ना करने का हुक्म हो उसे क्या कहते हैं? अमर नहीं। बनाने का तरीका क्या है? लाए नहीं लगाते उसके साथ। देखिए, और अगर मजूम मुजारे लगा दें तो ये क्या बन जाता है? फेल अमर नहीं बन जाता है। मिसाल इसकी देखें, ला तकजुब। ये ता जो है, तकजुब क्या है? मुदारे है। इसको क्या करेंगे? जजम वाला कर देंगे। तो क्या होगा? ला तकजुब, तू मत लिख। फेल अमरे नहीं में क्या करते हैं? ये जो मुदारे की इलामत होती है सामने वाले की, उसके साथ आखिर में जजम लगा देते हैं। हम कहते हैं ना, फाला या फालू इफअल, इफअल, उसके बाद क्या कहते हैं? ला तफअल, ला तफअल। तफअल क्या है? ये मुदारे की है, और उसके आखिर में जज्म लगा देते हैं। क्या हो जाता है? ला तफअल, ला तफअल। इसी तरीके से हम कहते हैं फतहा यफ्तहु इफ्ता, इफ्तहु, और ला के क्या कहते हैं? ला तफ्ता, ला तफ्तो। आखिर वाले को जज्म दे देते हैं, और क्या करते हैं? मुदारे की सामने वाले की जो है। इसी तरीके से था जाला, जाला यजलू इजल, इजलू, ला तजअल, ला तजअल। सामने वाले आप मुदारे लेंगे और उसके साथ क्या? आखिर में जज्म कर देंगे। यानी ला नहीं के साथ मुदारे मजूम लगाएं तो अमर नहीं बन जाता है। इसी तरह आपने पढ़ा था नसरा यंसुरु उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। दोनों पे जज्म लगा दिए। मजूम इसे कहते हैं मजूम मुदारे ला के साथ लगा दिए। जकरा था, जकरा यस्कुरु उस्कुर, उस्कुरु ला, क्या होगा? ला तस्कुर, ला तस्कुरु। यानी ला में नहीं के साथ मजूम मुदारे लगा दें तो क्या बनता है? फेल अमरे नहीं। सबसे आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं। इसकी मिसालें देखें। वाहिद का ली यफअल,
तस्निया का क्या होगा? लियफ़अला। जमा का क्या होगा? लियफ़अलू। नून क्यों गिरे हुए हैं इन दोनों के? ये तो यफ़अलाने और यफ़अलूना है, नून क्यों गिरे हुए हैं? लाम की वजह से। लाम की वजह से है। ये कौन सी हालत है मुदारे की? अभी पढ़ा था लाम में, मुदारे मजजूम। मजसूम। मुदारे मजजूम है, जज़म की यानी मजज़ूम। ये मजजूम है क्यों? ली की वजह से। ये अभी हमें पता चल गया लामे नहीं में क्या होता है, मुदारे मजजूम हो जाता है। ये दोनों कौन सी हालत में है? मजजूम है। क्यों? इसलिए बताना जरूरी है कि ये जो है इनकी जबर की हालत में यही है, नस्ब की हालत में भी ये इसी तरह होते हैं। आइए इसकी अगली देखें, मुअन्निस की। ली तफ़अला, ली तफ़अला, लियफ़अलना। ये नून निस्वा तो गिरना ही नहीं है, तो लिहाजा ये इसकी तो फिक्र ही मत करो। आगे आ जाए। इफ़अल, देखिए मुदारे मजजूम आ रहा है हमजा के साथ। इफ़अला, इफ़अलू, नून गिरा हुआ है, नून इराबी गिरा हुआ है। इफ़अली, नून गिरा हुआ है। इफ़अलीना था ये फ़ाइलीन, फ़ाइलीना से था, फ़अला फ़ाइलीन था, ये इफ़अली हुआ है। इफ़अला, इफ़अलना, नून निस्वा जुड़ा हुआ है। ला तफ़अल, ली नफ़अल, ली नफ़अल। ये जो है इसकी गिरदान है ला किसकी? अमरे नहीं की। ली यफ़अल, ली यफ़अलू, ली तफ़अल, ला तफ़अलू। इस तरीके से वो सारा पूरा टेबल जो है इसका बनता है। आइए अमर गायब वो मुतकल्लम के लिए भी बनता है, ये आपके लिए नया है, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा। अब तक आपने यही है, आपको पढ़ाया गया और बताया गया और आप जानते हैं कि जी अमर जो है हमेशा सामने वाले का बनाया जाता है, मुखातिब का बनता है अमर। ऐसे ही है ना? आज आपको ये बता दें, अमर जो है गैब और मुतकल्लिम के लिए भी बनता है। कैसे बनता है? बनाने का इसका तरीका यह है, लाम अमर लगाते हैं, जैसे ली अनसुर, अनसुर अपने लिए है ना, ली अनसुर मुझे चाहिए कि ना करूं, ली अनसुर मुझे चाहिए कि मैं ना करूं। मुदारे मजूम होता है और उसके साथ क्या है? ली लगा देते हैं। ली यनसुर क्या हो जाएगा? उसे चाहिए कि वो मदद करे। ली अनसुर मुझे चाहिए कि वो मदद। यहाँ पे ये जो लाम है ये नहीं के मायने में नहीं आया, ये अमर क्या है? शुरू में हमने लाम की 4 टाइप पढ़ी थी, कौन सी? पहला था लाम ताकीद, दूसरा क्या था? लाम जहरा, तीसरा क्या था? लाम कई, चौथा क्या था? लाम अमर। ये लाम अमर है। अमर। ये लाम अमर जब आता है ये ना नहीं के मायने नहीं देता, ये बल्कि हुक्म ऑर्डर के मायने देता है। ली अंसुर मुझे चाहिए कि मैं मदद करूं, ली युनसुर उसे चाहिए कि वो मदद। अंसुर तू मदद कर, ये ऑर्डर है। और गैब और मुतकल्लम के लिए अगर ऑर्डर देना है तो फिर वो इस शक्ल में होता है, ले उनसुर मुझे चाहिए कि मैं मदद करूं, ले युनसुर उसे चाहिए कि वो मदद करे। ये इस तरीके से इसका अमर नहीं गायब और मुतकल्लिम का बनता है। इसे कहते हैं लाम अमर। ये लाम अमर यहाँ आके इस्तेमाल होता है, सीगा गायब और मुतकल्लिम। हाजिर के लिए नहीं इस्तेमाल, हाजिर का तो सीधा साधा है, फाला यफलू इफल, जाला यजलू इजअल, फतहा यफ्तहू इफ्ता, नसरा यनसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इद्रिब, समिआ यस्मउ इस्मा। वो तो सीधे से बनते हैं अमर, उसमें कोई वो नहीं है। जमा बनाना है तो वाव अलिफ लगा देते हैं, इफ़अलू, उनसुरू, उज़कुरू, उअबुदू, इस्माऊ, वो जो है इस तरह बनाते हैं। लेकिन ये मुखातिब और गैब के लिए लाम अमर लगाना पड़ता है, और साथ में मुदारे मजजूम। मुदारे मजजूम तो खैर उसमें भी लग रहा होता है, ना के अंदर लग रहा होता है। यहाँ पे क्या है? ये इस तरह। हाँ, एक फर्क है इसका, सामने वाले के अमर में कभी कभी मजजूम नहीं होता, जबर जेर पेश आ जाते हैं। खास तौर से कमजोर अफाल में जो है वो जबर जेर पेश के साथ अमर बनता है। खुला, जबर आ गया, इसी तरह जेर पेश आते हैं। लेकिन अमर जो होता है, लाम अमर जो है ये गायब का जो होता है,
اس کے ساتھ ہمیشہ مجزوم آئے گا. یہ اس کا اور اس کا فرق ہے. آئیے فعل ماضی مجہول دیکھتے ہیں. فعل مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے. متعدی کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں مفعول کی ضرورت ہے. فعل لازم کے ساتھ یہ نہیں بنتا کیونکہ اس میں مفعول ہی نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی وزن ہے. فعل مجہول کا ایک ہی وزن ہے. ماضی کے لیے کیا ہے؟ فعیلا، پہلے لفظ کے پیش، دوسرے پہ زیر، آخری کلمے پہ زبر. تو فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، معروف یا معلوم، جس میں فاعل معلوم ہو ایکٹیو وائس. دوسرا ہوتا ہے جیسے یہ کتبہ حامد مکتوب، حامد نے خط لکھا، اس میں لکھنے والے کا پتہ ہے حامد لکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ معروف ہے. مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل معلوم نہیں ہوتا. مثلا اگر یہی لکھا جائے کتبہ مکتوب، خط لکھا گیا، کس نے لکھا یہ نہیں پتا. پہلے والے میں پتا تھا حامد نے لکھا، یہ معروف ہے، جانا جا رہا ہے، فاعل کون؟ کتبہ مکتوب، خط لکھا گیا، پتہ ہی نہیں کس نے، اسے کہیں گے مجہول پیسے. تو ماضی میں جو ہے معروف جو ہوتا ہے فعل جانا پہچانا ہوتا ہے. جیسے قرأ قرآن، اس نے قرآن پڑھا، یا قرأ الولد قرآن، لڑکے نے قرآن پڑھا. ہمیں فاعل کا پتہ ہے، قرأ میں ہوا پوشیدہ ہے، قرأ الولد میں ولد جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن مجہول میں نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں قرئ پڑھا گیا، قرئ القرآن قرآن پڑھا گیا، کس نے پڑھا یہ نہیں پتا. تو اس لیے جو ہے یہ ماضی کا فعل فعیلا پہ قرئ آیا ہے. اب دیکھیں بنانے کا قاعدہ، ٹیبل اس کا کیسے بنتا ہے. فعیلا کے وزن پہ کیسے بنتا ہے؟ فوتیہا، دو ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فوتیہا، جمع ہوں گے تو فوتیہو، اور اگر جو ہے مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا؟ فوتیہت، تا لگا دیں گے. دو ہوں گے فوتیہتا، اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرنا، اور جمع کے لیے فتحہن، فتحہن نون کا اضافہ ہوگا. فتحتا، فتحتا تم مذکر، فتحتما تم دو مذکر، فتحتم تم سب مذکر، فتحتی تو ایک مؤنث، فتحتما تم دو مؤنث، فتحتنا تم سب مؤنث، فتحتو میں ایک مذکر، فتحنا ہم سے مذکر. یہ اس کا تو پورا ٹیبل ہے. تو ماضی بنانے کا جیسے مثال کی لڑکے نے پانی پیا، یہ ہمیں پتہ ہے کس سے پیا؟ لڑکے نے. اگر کہا پانی پیا گیا، ہمیں نہیں پتا کون ہے. تو اسی لیے اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اسے دیکھ لیجیے. فعل ماضی معروف سے کیا کرتے ہیں؟ لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا، یعنی آخری کلمہ جو ہے اس پہ جو حرکت ہے اس کو وہ رہنے دیں. عین کلمہ کو کسر دینا، یعنی جو اس سے پہلے یا درمیان والے اسے زیر. عین کلمہ سے پہلے تمام متحرک حروف کو دمہ پیش دیں، اور شروع پہلے والے پر کیا ہے؟ پیش لگائیں. جیسے دیکھیں نصرہ سے نوسیرہ، قریہ سے قرا سے قریہ، فتح سے فتیہ، نصرہ سے نوسیرہ، شرابہ سے شریبہ سے شوریبہ، قتلہ سے قتیلہ، دربہ سے دوریبہ، حبسہ سے حبسہ، حسیبہ سے حسیبہ. مضارع بنانے کے لیے کہتے ہیں لام کلمے کو چھیڑنا نہیں، عین کلمے کو زبر دیتے ہیں، علامت مضارع کو ہمیشہ پیش دیتے ہیں. اس کا وزن کو گیا یفعلو. دیکھیں جیسے یرزقون، یرزقون یہ درمیان والا یہ عین کلمہ اس پہ زبر لائے، آخری کلمے کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے، جیسا تھا ویسے تھا. یفتح، یکرم، یرحم، تقربون، تحشرون، یقاتلون، تغلبون. فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے فعیلا. دیکھیں کیسے بنتا ہے. فتح سے کیا بنے گا؟ پہلے کلمے پہ پیش، درمیان والے پر زیر لگائیں، آخر پہ یہی زبر رہنے دیں، کیا بنے گا؟ فتیحہ. نصرہ سے کیا بنے گا؟ نوسیرہ. نوسیرہ. نصرہ کو فتح میں مت جمع کریں، فتح کو بھول جائیں، نصرہ پہ آئیں. دربہ سے کیا بنے گا؟ دوریبہ. دوریبہ. سامیہ سے کیا بنے گا؟
सुमिया, मिया। जाला से क्या बनेगा? जूईला। जुईला, अलका से क्या बनेगा? उलीका, का। आबादा से क्या बनेगा? उबीदा। जकरा उबीदा, से क्या बनेगा? जुकी, जूकीरा। आलिमा से क्या बनेगा? उलीमा। आमिला से क्या बनेगा? उमीला। जकरा से यह भी बनाया था जूकीरा। अब आइए जुकीरा, मजहूल। मुदारे मजहूल क्या है? उसका फार्मूला ये है, पहले पे पेश, दूसरे कलमे पे सुकून, तीसरा जो असल में ऐन कलमा है उस पे जबर और आखिरी पे पेश। देखें, यफ्ताहु क्या बनेगा? यहाँ पे पेश आ जाएगा युफ्ताहु। यंसुरु से क्या हो जाएगा? युनसरु। यद्रबु से क्या होगा? युद्रबु। यस्माउ से क्या होगा? युस्माउ। यजअलु से क्या बनेगा? युजअलु। यखलुकु से क्या बनेगा? युखलकु। याबुदु से क्या बनेगा? युबदु। यज़कुरु से क्या बनेगा? युज़करु। यअलमु से क्या बनेगा? युअलमु। तो ये जो है उसके बनाने का। तो फेल अमर मजहूल कैसे बनता है? बनाने का तरीका ये है, लाम अमर के साथ मुदारे मजहूल मजजूम बनाते हैं, यानी मजजूम भी मजहूल होगा, इसे अमर मजहूल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ली युद्रब, ली युद्रब, यहाँ पे पेश आ गई ना, मजहूल हो गया। अमर के अंदर यानी मजहूल का भी अमर बनता है, लेकिन कैसे बनेगा? जैसे गायब के बनते हैं, ली का सीगा लाइन। क्यों? फाइल मालूम नहीं है। जब फाइल मालूम ना हो तो अमर लामे अमर के साथ अमर बनता है। तो मदारे का जो है मजहूल मजहूल का सॉरी जो होगा बनेगा कैसे? लामे अमर के साथ बनेगा। ली युद्रब, ये इसका पूरा टेबल है। ली युफ़अल, दो के लिए ली युफ़अला, जमा के लिए ली युफ़अलु, मुअन्नस के लिए ली युफ़अल, दो मुअन्नस के लिए ली युफ़अला, जमा मुअन्नस के लिए ली युफ़अलना, सामने वाले के लिए हाजिर के लिए क्या होगा? लितुफ़अल, दो के लिए लितुफ़अला, जमा के लिए लितुफ़अलु, और सामने मुअन्नस वाहिद के लिए क्या होगा? लितुफ़अली, दो के लिए लितुफ़अला, जमा के लिए लितुफ़अल, और मुतकल्लिम के लिए क्या होगा? लिउफ़अल, लिनुफ़अल, लिनुफ़अल। क्या है? देखिए, ये जो फेल आ रहा है ये सारा कौन सा आ रहा है? मजहूल आ रहा है, पेश के साथ आ रहा है। पहला कलमा पेश, मुदारे का दूसरा साकिन, तीसरे पे जबर। और मजूम है, मजूम का मतलब है, ये देखिए ये नून इराबी साथ के गिरे हुए हैं। मजूम और मजूम बनाने का क्या तरीका था? हमारे 5 कलमे जिन पे पेश आता है, कौन कौन सा? फ़अला, सॉरी, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, इन पे पेश आता है, इनके पेश गिर जाते हैं, ये मजूम हो जाते हैं। ये क्या होगा? लियुफ़अल, लितुफ़अल, लितुफ़अल, लिउफ़अल, लिनुफ़अल हो गए। इनके पेश गए, ये मजूम की लामत। 7 जो है इराबी वाले हैं, उनके नून गिरेंगे। वो कौन से हैं? यफ़अलाने, तफ़अलाने, तफ़अलाने, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, ये 7 हैं। इनके जब नून गिर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यफ़अला, तफ़अला, 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 यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अली। उनके साथ ला लगा दें तो क्या हो जाएगा? ली यफ़अला, ली तफ़अला, ली तफ़अला, ली तफ़अला, ली तफ़अलु, ली यफ़अलु, ली तफ़अली। ये आपके साथ होंगे। 2 जिनके नून नहीं गिरते वो पक्के हैं, ली युफ़अलना, ली तुफ़अलना, नून निस्वां ज़मीरी, वो पक्के। आज तो ये आपका दूसरा टिप था। अदरवाइज ये पूरा टेबल इस तरह याद करें, या जो है वो तरीका कर लें कि पहले 5 सिरे ले जबर वाले, लियुफ़अल, लितुफ़अल, लितुफ़अल, लियुफ़अल, लिनुफ़अल। उसके साथ साथ इराबी वाले ले लें, नून इराबी गिरा के, लियुफ़अला, लितुफ़अला, 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 लितुफ़अलु, लियुफ़अलु, लियुफ़अली, ये 7 हो गए। 7 और 5 12, 2 पीछे जो है वो जमा के हैं, लियुफ़अलना, लितुफ़अलना, ये तो पक्के इन्होंने इन्होंने इनके साथ से इस्लाम बताया।
یہ دوسرا طریقہ ٹیبل. ادروائز پورا ٹیبل یاد کریں. لیفعل 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 لتفعل لتفعل لیفعلن لتفعل 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 لتفعلن لافعل لنفعل. یا تو ٹیبل کو اس پیٹرن سے کر لیں یا وہ جو ہے ٹپ کے حساب سے جو ہے استاد عامر کے تحت کہ پہلے وہ 5 پکے کرو. لیفعل لتفعل لتفعل لیفعل لنفعل. پھر 7 جو ہے اعرابی والے پکڑ لو. یفعل لتفعل 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 لیفعل لتفعل لتفعل. 7 ہو گئے. 2 پکے آپ کے جو ہیں کیا ہے, ایک یا کا ایک تا کا ہے. لیفعلنا لتفعلنا. یہ ٹیبل یاد کرنے کا طریقہ. تو آئیے آج فعل امر کیسے بنا لے دیکھیں. لینصر چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے. ینصر کیا ہے, مجہول ہے, فاعل نہیں ہے معلوم. لینصر لینصر لتنصر لتنصر لتنصرنا لینصرنا سوری لتنصر 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 لتنصری لتنصر لتنصرنا لانصر. اور دوسرا طریقہ لینصر لتنصر لتنصر لانصر لانصر ننصر. اور اس کے بعد جو ہے 7 اعرابی والے پکڑے. لینصر لتنصر 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 ینصر لتنصر لا جو ہے تنصر. اور 2 پکے نون والے کیا ہوئے, یا والے اور تا والے. لا ینصرنا لا تنصر. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہاں جی, آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. جی, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آئیے پھر اختتامی مرحلے کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.